فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 23۔ کتاب کی ابتدا ریاست کی اہمیت کے بیان سے شروع ہوتی ہے۔ ریاست نام ہے بہترین اجتماع کا جس کا مقصد اعلیٰ ترین خیر ہے۔ وقت کے اعتبار سے پہلے آقا ہے۔ اس کا وجود دو بنیادی رشتوں پر قائم ہوتا ہے۔ یہ دو رشتے مرد اور عورت کے درمیان اور آقا اور غلام کے درمیان ہیں۔ یہ دونوں رشتے فطری ہیں۔ جب چند خاندان اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک گاؤں وجود میں آتا ہے۔ متعدد دیہات مل کر ایک ریاست تشکیل کرتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ اجتماع اتنا بڑا ہو کہ اپنی کفالت خود کر سکے۔ اگرچہ ریاست از روئے زمانہ خاندان کے بعد وجود میں آتی ہے، لیکن فطری طور پر یہ خاندان سے پہلے اور فرد سے بھی پہلے ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی شے اپنے منتہائی کمال کو پہنچتی ہے تو ہم اسے اس کی فطرت قرار دیتے ہیں۔ جب انسانی معاشرہ منتہائی کمال کو پہنچتا ہے تو ریاست بنتا ہے اور کل جزو سے پہلے ہوتا ہے۔ یہاں عضویاتی تصور کار فرما ہے۔ جب جسم ختم ہو جاتا ہے تو ہاتھ نہیں رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہاتھ اپنا مقصد پورا کرے، کسی شے کو گرفت میں لینا، تو وہ ہاتھ کہلاتا ہے، اور ہاتھ اپنا مقصد صرف اسی صورت میں پورا کرتا ہے جب یہ زندہ جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک فرد اس وقت تک اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا جب تک وہ ریاست کا حصہ نہ ہو۔ ارسطو کہتا ہے کہ جس نے ریاست کی بنیاد رکھی وہ محسنوں میں سب سے بڑا تھا، کیونکہ قانون کے بغیر انسان حیوان سے بدتر ہے، اور قانون کے اپنے وجود کا انحصار ریاست پر ہے۔ ریاست محض ایسا معاشرہ نہیں جس میں اشیاء کا تبادلہ یا جرم کی روک ہو۔ ریاست کا مقصد اچھی زندگی ہے۔ ریاست کنبوں اور گاؤں کا ایسا اجتماع ہے جس میں زندگی خود کفیل ہو، جس کے معنی پرمسرت اور باعزت زندگی ہے۔ 1290 ایک سیاسی معاشرے کا وجود محض اجتماع کے لیے نہیں بلکہ بہترین اعمال کے لیے تشکیل پاتا ہے۔ 1281 چونکہ ایک ریاست خانوادوں کا اجتماع ہوتی ہے اور ہر خانوادہ ایک خاندان پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ریاست کی بحث کنبے سے شروع ہونی چاہیے۔ اس بحث کا بیشتر حصہ غلامی سے متعلق ہے، کیونکہ قدیم عہد میں غلاموں کو خاندانوں کا ایک حصہ خیال کیا جاتا تھا۔ غلامی ایک مصلحت ہے اور صحیح بھی ہے، لیکن غلام فطری طور پر آقا سے کمتر ہے۔ پیدائش ہی سے بعض غلامی کے لیے محسوس ہوتے ہیں اور بعض حکمرانی کے لیے۔ جو شخص فطرتاً اپنا مالک آپ نہیں بلکہ کسی اور کی املاک ہے وہ فطری لحاظ سے ایک غلام ہے۔ یونانیوں کو غلام نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی ایک کمتر نسل کو غلام ہونا چاہیے جن کی روح کہتر ہے۔ 1155 تا 1230 سودائے ہوئے جانور اس وقت آسودہ حال ہوتے ہیں جب وہ کسی شخص کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی حال ان فطری کمتروں کا ہوتا ہے جب وہ اپنے آقاؤں کے زیر فرمان ہوتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا عمل جائز ہے؟ یوں لگتا ہے کہ قوت جیسی کہ جنگ میں فتح کا باعث بنتی ہے کو اعلیٰ فضیلت قرار دیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تاہم جنگ اس وقت جائز ہے جب ایسے لوگوں کے خلاف کی جائے جو فطری طور پر اطاعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسی صورت میں یہ مضمر ہوتا ہے کہ مفتوح لوگوں کو غلام بنا لینا جائز ہے۔ جو بھی فاتح ہوتا ہے اس کے لیے یہ جواز کافی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی قوم یہ کبھی تسلیم نہیں کرے گی کہ وہ فطری طور پر اطاعت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کی منشا کا ثبوت جنگ کے نتیجے میں حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر جنگ میں فاتح حق بجانب ہوتا ہے اور مفتوح ہتوار۔ کتنی اطمینان بخش بات ہے۔ اس کے بعد تجارت کی بحث آتی ہے جس نے عالمانہ اجتہاد کو بہت متاثر کیا۔ ہر شے کے دو استعمال ہوتے ہیں، ایک مناسب اور دوسرا غیر مناسب۔ مثال کے طور پر جوتے کا پہنا جانا اس کا مناسب استعمال ہے، یا اس کا تبادلہ کرنا غیر مناسب استعمال ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے
کے کفش دوست کے ساتھ گھٹیا پن منسلک ہے، جسے زندہ رہنے کے لیے جوتے کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خوردہ تجارت حصول زر کا فطری حصہ نہیں ہے۔ 1257 حصول زر کا فطری طریقہ گھر اور زمین کا ماہرانہ انتظام و انصرام ہے۔ جو دولت اس طریقے سے کمائی جاتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن تجارت کے ذریعے حاصل کی جانے والی دولت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ تجارت کا اصول اول بھی زر ہے اور غرض و غایت بھی زر، لیکن دولت سکون کا حصول نہیں ہوتی۔ تجارت سے حاصل کردہ دولت سے بجا طور پر نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ طریقہ غیر فطری ہے۔ حصول زر کی سب سے زیادہ قابل نفرت صورت سود خوری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں زر کو حاصل کرتا ہے اور یہ کسی فطری مقصد کی خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ زر کو تبادلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زر کا استعمال سود پر زردے کو زر میں اضافہ کرنا نہیں تھا۔ حصول زر کے تمام طریقوں میں یہ سب سے زیادہ غیر فطری ہے۔ 1258 اس مقولے کا جو نتیجہ نکلا ہے اسے آپ ٹونی کی کتاب مذہب اور سرمایہ کاری کے عروج میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کی تاریخ قابل اعتماد ہے، لیکن اس کی اپنی رائے اس کی حمایت میں تعصب والی ہے جو کچھ سرمایہ داری سے پہلے تھا۔ سود خوری کا مطلب روپیہ صرف سود پر قرض کرنا ہے، اور یہ صرف ایسا نہ ہوتا تھا جیسے کہ آج حد سے زیادہ شرح سود پر روپیہ قرض دیا جاتا ہے۔ یونانی عہد سے لے کر آج دن تک معاشی ترقی کے حوالے سے انسان دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، مقروض اور قرض دہندہ۔ مقروض لوگ سود کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ قرض دہندہ اس کے حامی ہیں۔ اکثر زمانوں میں زمیندار مقروض رہے ہیں، جبکہ تجارت پیشہ لوگ قرض دہندہ رہے ہیں۔ چند ایک کے سوا فلسطینیوں کے نظریات اس طبقے کی حمایت میں رہے ہیں جس میں ان کے مالی مفادات وابستہ تھے۔ یونانی فلسفیوں کا تعلق یا تو زمیندار لوگوں سے تھا یا وہ زمیندار طبقے کے ملازم تھے، اس لیے انہوں نے سود کی مخالفت کی۔ قرون وسطیٰ میں فلسفی پادری تھے اور چرچ کی بیشتر املاک زمین تھی، اس لیے ان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہ تھی جس سے وہ ارسطو کے خیالات پر نظر ثانی کرتے۔ ان کا سود خوری پر اعتراض یہودیوں سے مخالفت کے باعث اور پختہ ہو گیا، کیونکہ اس کا کاروبار میں سب سے زیادہ بہاؤ یہودیوں کے زر کا تھا۔ اکثر اہل کلیسا اور جگیرداروں میں پرخاش رہتی تھی، اور بعض اوقات تو یہ بہت شدید ہوتی تھی، لیکن وہ فاسد یہودی کے خلاف اکٹھے ہو سکتے تھے جو فصل کے برا ہونے پر ان کو قرض دے کر شکنجے میں جکڑ لیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ اپنی کفایت شعاری کے سلسلے کا مستحق ہے۔ اصلاح دین کے وقت سے صورتحال بدل گئی۔ مخلص ترین خامیان پروٹسٹنٹ تاجر تھے جن کے لیے قرض پر زر دینا لازمی تھا۔ اس کے نتیجے میں پہلے کالوین اور اس کے بعد دوسرے پروٹسٹنٹ علماء نے سود کی حمایت کر دی۔ آخرکار کیتھولک چرچ بھی ایسا ہی کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ پرانی ممنوعات جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق نہ تھی۔ یونیورسٹیوں کی سرمایہ کاری سے آمدنی حاصل کرنے والے فلسفیوں نے اس بات سے سود کی حمایت شروع کر دی جب سے وہ کلیساؤں اور زمین کے مالکوں سے علیحدہ ہوئے۔ ہر زمانے میں ایسی معاشیات کے حق میں دلائل کی بہتات رہی ہے جو اس زمانے کے لیے مصلحت آور تھیں۔ افلاطون کی خیالی ریاست پر ارسطو نے متعدد بنیادوں پر تنقید کی ہے۔ پہلا اعتراض بہت دلچسپ ہے کہ اس نے ریاست کو اتنی زیادہ وحدت دی ہے کہ اسے ایک فرد بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ارسطو نے خاندان کی مجوزہ منسوخی کے خلاف دلیل دی ہے۔ فطری طور پر یہ بات ہر قاری کے ذہن میں آتی ہے۔ افلاطون کا خیال ہے کہ ایک ہی عمر کے تمام نوجوانوں کو بیٹا کا نام دینا ان کی فرزندی کو ممکن بنا دیتا ہے۔ بڑے ہم عمر لوگ سب چھوٹوں سے ویسے ہی محبت کے جذبات محسوس کریں گے جیسے اس کے اپنے بیٹوں کے لیے ہوں، اور یہی نسبت تمام چھوٹے ہم عمر اپنے بڑے ہم عمر والوں کو باپ ہی کا درجہ دیں گے۔ اس کے برعکس ارسطو کہتا ہے کہ جو رشتے زیادہ تعداد میں مشترکہ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوتی ہے۔
اور یوں اگر بیٹے زیادہ والدوں کے ہوں گے تو انہیں سب باپ نظر انداز کر دیں گے۔ حقیقت میں چچا زاد ہونا افلاطون کے مفہوم میں بیٹا ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ افلاطون کی تجویز محبت کو رکھا بنا دے گی۔ ایک اور عجیب و غریب دلیل ہے، وہ یہ کہ چونکہ حرام کاری سے پرہیز نیکی ہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا سیاسی نظام رائج کیا جائے جو اس نیکی کی تنسیخ کرتا ہے اور اس سے ملزوم بدی کو رائج کرتا ہے۔ 1263 پھر پوچھا گیا ہے کہ اگر خواتین مشترکہ نہیں تو گھر کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ایک مرتبہ میں نے فن تعمیر اور سیاسی نظام کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ وہ سب اشتراکیت اور تنسیق خاندان کو یکجا کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے لیے وسیع اور مشترکہ گھروں، مشترکہ باورچی خانوں، مشترکہ ڈرائنگ روم اور بچوں کی مشترکہ پرورش گاہوں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ اس نظام کو بے تجرد خانقاہیں کہا جا سکتا ہے۔ افلاطون کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن یہ بھی یقینی طور پر ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کہ اس کی باقی مجوزہ تجاویز ناممکن ہیں۔ افلاطون کی اشتراکیت ارسطو کے لیے تکلیف دہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا نظام سست لوگوں کے خلاف غصے کا باعث بنے گا اور اس میں اس قسم کی لڑائیاں ہوں گی جو اکثر ہم سفروں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھے۔ املاک ذاتی ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی ایسی ذہنی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اسے مشترکہ طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دیں۔ خیر خواہی اور فیاضی دو فضائل ہیں جو املاک کے بغیر ناممکن ہیں۔ آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ افلاطون کی تجاویز اچھی ہوتی تو اس سے پہلے بھی ان کو کسی کا خیال ہوتا۔ میں افلاطون سے متفق نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی شے مجھ سے ایسا کراتی تو وہ افلاطون کے خلاف ارسطو کے دلائل ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے غلامی کے بارے میں دیکھا ہے، ارسطو مساوات میں یقین نہیں رکھتا۔ اگر غلاموں اور عورتوں کی غلامی کو مان بھی لیا جائے تو پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ کیا تمام شہری سیاسی لحاظ سے برابر ہوں گے؟ وہ کہتا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ سوچ پسندیدہ ہے کہ تمام انقلابات املاک کے انتظام کی بنیاد پر وقوع پذیر ہوں گے، اور وہ اس دلیل کو رد کرتا ہے اور یہ جواز پیش کرتا ہے کہ سب سے زیادہ جرائم تفریط زر کی بجائے افراط زر کے باعث ہوتے ہیں۔ کوئی شخص سردی کے احساس سے بچنے کے لیے جابر نہیں بنتا ہے۔ اچھی حکومت وہ ہوتی ہے جس کا مقصد کل اجتماع کی بھلائی، اور وہ بری جس کا مقصد محض اپنی ذات ہو۔ اچھی حکومتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: بادشاہت، امارات اور آئینی حکومت۔ 3 قسم ہی کی حکومتیں بری ہوتی ہیں: استبدادیت، آیانیت اور جمہوریت۔ ان کے درمیان ملی جلی کئی قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات مشاہدے میں آئے گی کہ اچھی یا بری حکومتوں کی تعریف حکمرانوں کی اخلاقی صفات کے حوالے سے کی گئی ہے اور آئین کی نوعیت کے حوالے سے نہیں۔ تاہم یہ بات صحیح ہے، امارات نیک انسانوں کی حکومت ہے، آیانیت امیر لوگوں کی حکومت ہے، اور ارسطو فضیلت اور دولت بعینہ ہم معنی قرار نہیں دیتا۔ اوسط زری گولڈن مین یا میانہ روی کے نظریے کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ معتدل آسودگی ہی غالباً فضیلت کے ساتھ سب سے زیادہ وابستہ ہے۔ انسان خارجی اسباب کی مدد سے فضیلت حاصل اور محفوظ نہیں کرتے، بلکہ فضیلت کی مدد سے خارجی اسباب حاصل کرتے ہیں، اور مسرت خواہ لذت پر مشتمل ہو یا فضیلت پر یا دونوں پر، اکثر اوقات ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے فہم و دانش کی تربیت بھی بہترین شکل میں ہوئی اور جن کے اخلاق نہایت درجہ کے پاکیزہ ہوں، خواہ مال میں ان کا حصہ معمولی ہو بنسبت ان لوگوں کے جن کے پاس مال و دولت تو بہت ہے لیکن اخلاق اور فہم و دانش بہت ہی کم ہے۔ 1323 اس لیے بہترین امارت اور امیر ترین آیانیت کی حکمرانی میں فرق ہے، کیونکہ بہترین لوگ ہی معتدل مال و دولت پر قانع ہو سکتے ہیں۔
جمہوریت اور آئینی حکومت میں حلاقی امتیاز کے علاوہ بھی فرق ہے، کیونکہ جسے ارسطو آئینی حکومت کہتا ہے اس میں بعض آیانی عناصر بھی ہوتے ہیں۔ 1293 لیکن شہنشاہیت اور استبدادیت میں صرف اخلاقی فرق ہے۔ وہ آیانیت اور جمہوریت میں امتیاز پر حکمران پارٹی کے معاشی مرتبے کے حوالے سے زور دیتا ہے۔ آیانیت میں امیر لوگ نادار لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حکومت کرتے ہیں۔ جمہوریت میں جب اختیار ضرورت مندوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ امیر لوگوں کے مفاد سے بے پرواہی کرتے ہیں۔ بادشاہت امارت سے بہتر ہے اور امارت آئینی حکومت سے، لیکن بہترین کی بد کرداری اسے بدترین بنا دیتی ہے۔ اس لیے استبدادیت آیانیت سے بدتر ہے اور آیانیت جمہوریت سے بدتر ہے۔ اس طرح ارسطو جمہوریت کی مشروط حمایت کرتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر حقیقی حکومتیں بری ہوتی ہیں، اس لیے حقیقی حکومتوں میں سے جمہوریتیں بہترین ہونے پر مائل ہو سکتی ہیں۔ جمہوریت کا یونانی تصور ہمارے تصور سے کئی طرح بہت زیادہ انتہائی ہے۔ مثلاً ارسطو کہتا ہے کہ مجسٹریٹ کا انتخاب آیانی ہے، جبکہ جمہوری طریقے سے اسے قرعہ اندازی سے مقرر کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کی انتہائی صورتوں میں شہریوں کی مجلس قانون سے بالاتر تھی اور ہر مسئلے کا فیصلہ خود مختاری سے کرتی تھی۔ اتنیس کی قانونی عدالتیں کثیر التعداد شہریوں پر مشتمل ہوتی تھیں، جنہیں قرعہ اندازی سے مختلف منتخب کیا جاتا تھا۔ بلا شبہ انہیں زور خطابت یا جماعتی تعصبات کے جذبات سے مغلوب کر لیا جانا ممکن تھا۔ جب جمہوریت پر بحث کی جاتی کہ یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے معنی اس قسم کے ہوتے ہیں۔ انقلابات کے اسباب پر طویل بحث کی گئی ہے۔ یونان میں انقلابات اتنے تواتر سے ہوتے ہیں جیسے کہ اب سے پہلے لاطینی امریکہ میں ہوتے رہے ہیں۔ اس لیے ارسطو کو یہ کثیر تجربہ تھا کہ ان سے وہ نتائج اخذ کر سکتا تھا۔ سب سے بڑا سبب امراء اور جمہوریت میں کشمکش تھا۔ ارسطو کہتا ہے کہ جمہوریت اس عقیدے سے پیدا ہوتی ہے کہ جو مساوی طور پر آزاد ہیں، انہیں ہر لحاظ سے آزاد ہونا چاہیے۔ آیانیت چند امراء کی حکومت اس امر واقعی سے جنم لیتی ہے کہ جو لوگ کئی پہلوؤں سے برتر ہیں وہ بہت ہی زیادہ کے دعوے دار ہیں۔ دونوں کا عدل اپنی قسم کا ہے لیکن بہترین قسم کا نہیں۔ اس لیے دونوں جماعتیں اس وقت انقلاب برپا کر دیتی ہیں جو وہ محسوس کرتی ہیں کہ حکومت سے انہیں وہ کچھ نہیں مل رہا جس کا انہوں نے پہلے سے خیال باندھ رکھا تھا۔ 1301 جمہوری حکومتیں امراء کی حکومتوں سے کم انقلاب کی مستوجب ہوتی ہیں، کیونکہ امراء کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ امراء زور آور رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض شہروں میں وہ قسمیہ خلف اٹھاتے میں عوام دشمن رہوں گا اور ان کو نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر کروں گا۔ آج کل رجعت پسند اتنے بے باک نہیں ہیں۔ انقلاب روکنے کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے: تعلیم کے ذریعے، پروپیگنڈا، معمولی باتوں میں بھی قانون کا احترام، اور قانون و انتظام میں عدل، یعنی تناسب کے ساتھ مساوات اور ہر شخص اپنے تناسب سے لطف اندوز ہو۔ 1307 1307 1310 اگر یہ صحیح عدل ہے تو پھر تناسب بھی ضرور فضیلت کا ہوگا۔ اب فضیلت کو ناپنا بہت مشکل ہے اور یوں یہ معاملہ جماعتی مباحثہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سیاسی عدل میں آمدنی فضیلت کا پیمانہ ہونے کا امکان رکھتی ہے۔ یوں ارسطو امارات اور آیانیت میں جو امتیاز کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ صرف وہاں ہو سکتی ہے جہاں وراثتی نجابت نوبیلٹی مستحکم ہو۔ اس صورت میں بھی جو ہی ایسے امیر لوگوں کی ایک وسیع جماعت قائم ہو جاتی ہے جو نجیف تو نہیں ہیں تو انہیں بھی اقتدار میں شریک کرنا پڑے گا تاکہ ان کی طرف سے انقلاب برپا کرنے کا خوف نہ رہے۔ وراثتی نجابتیں صرف وہاں اقتدار قائم رکھ سکتی ہیں جہاں دولت کا واحد ذریعہ صرف زمین ہو۔ بلاخر تمام معاشرتی عدم مساوات دولت کی عدم مساوات ہے۔ یہ جمہوریت کے لیے دلیل کا ایک حصہ ہے۔ گویا دولت کے سوا کسی اور خوبی کی بنیاد پر متناسب عدل
قائم کرنے کی کوشش یقیناً لاحاصل ہے۔ عیانیت کے حامی دعویٰ کرتے ہیں کہ آمدنی فضیلت کا تناسب ہے۔ کاتب زبور نے کہا کہ اس نے کبھی کسی نیک کردار انسان کو روٹی کی بھیک مانگتے نہیں دیکھا تھا۔ ارسطو کا خیال ہے کہ نیک کردار انسان صرف اپنی جائز آمدنی حاصل کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، لیکن یہ خیالات لا یعنی ہیں۔ مکمل مساوات کے علاوہ ہر قسم کا عدل عملی طور پر کسی ایسی خوبی کے باعث میسر ہوگا جو فضیلت نہ ہو، اور اس کے لیے یہ قابل مذمت ہے۔ استبدادیت پر ایک دلچسپ حصہ ہے۔ ایک مستبد کو حوث زر ہوتی ہے، جبکہ ایک بادشاہ عزت و وقار کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ایک جابر کے محافظ تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، جبکہ ایک بادشاہ کے محافظ شہری ہوتے ہیں۔ مستبدین اکثر اوقات لوگوں کے جذبات اور تعصبات کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ ان وعدوں کے ساتھ اقتدار حاصل کرتے ہیں کہ وہ عوام کو چالاک لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک طنزیہ میکاویلی کے لہجے میں ارسطو اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک مستبد کو اقتدار پر قائم رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اسے اعلیٰ صلاحیت والے شخص کو کبھی اٹھنے نہیں دینا چاہیے، اور اگر ضروری پڑے تو قتل کرا دیا جائے یا پھانسی دے دی جائے۔ اسے مشترکہ دسترخوان اور محفل ممنون قرار دے دینی چاہیے۔ ہر ایسا علم جس سے مختلف جذبات پیدا ہونے کا اندیشہ ہو روک دینا چاہیے۔ ادبی مجلسوں اور مباحثوں کو کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کے راستے روک دینے چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکیں۔ اسے لوگوں کو اس امر پر مجبور کر دینا چاہیے کہ وہ سرعام ان کے دروازوں پر رہے۔ اسے اپنے جاسوس پھیلا دینے چاہیے، جیسے سراکیوز میں عورتیں جاسوس اور سراغ رساں بنا دی گئی تھیں۔ اسے چاہیے کہ لوگوں کو آپس میں لڑائیاں کراتا رہے اور رعایا کو مفلوق الحال رکھا جائے۔ وہ لوگوں کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں مصروف رکھے، جیسے مصر کے بادشاہ نے اہرام بنوائے۔ اسے چاہیے کہ طاقتور عورتوں اور غلاموں کو یہ اختیار سونپ دے کہ وہ اس کے لیے جاسوسی کریں۔ اسے جنگ چھیڑ دینی چاہیے تاکہ رعایا کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہو اور وہ ایک لیڈر کی ضرورت محسوس کرتے رہیں۔ 13 اور B۔ یہ سوچ کر انسان افسردہ ہو جاتا ہے کہ ساری کتاب کا یہ حصہ آج سب سے زیادہ حسب حال ہے۔ ارسطو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ایک مستبد سے بڑا ظلم بھی بعید نہیں ہے۔ تاہم وہ کہتا ہے کہ استبدادیت قائم رکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ خود کو دھیما مزاج اور مذہبی انسان ظاہر کرے، اور اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ ان طریقوں میں سب سے زیادہ کامیابی کس طریقے سے حاصل کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے طویل بحث کی گئی ہے کہ بیرونی فتح سے ریاست ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ بہت لوگوں نے بادشاہی کا خیال اپنا لیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس میں بھی استثنا ہے۔ فطری غلاموں کو مفتوح بنا لینا صحیح اور جائز ہے۔ ارسطو کے خیال میں یہ بات غیر متمدن لوگوں کے خلاف جنگوں کا جواز مہیا کرتی ہے، لیکن یونانیوں کے خلاف نہیں، کیونکہ یونانی فطری غلام نہیں ہیں۔ بالعموم جنگ ایک ذریعہ ہوتی ہے، مقصود نہیں۔ وہ شہر خوشبخت ہو سکتا ہے جو الگ تھلگ ہو اور جہاں فتح ناممکن ہو۔ وہ ریاستیں الگ تھلگ ہوں، انہیں مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اور کائنات متحرک ہیں، اگرچہ ان پر بیرونی فتح ناممکن ہے۔ اس لیے ایک ریاست کو جس عادت و مسرت کا متلاشی ہونا چاہیے وہ جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ امن کے لائحہ عمل کے ذریعے ہو، اگرچہ بعض اوقات جنگ کا ذریعہ اختیار کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس سوال کی طرف لے آتی ہے کہ ایک ریاست کتنی بڑی ہونی چاہیے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بڑے شہروں پر اچھی حکمرانی کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بڑا نبوغ کبھی بھی مربوط و منظم نہیں ہو سکتا۔ ایک ریاست اتنی بڑی ہونی چاہیے جو کم و بیش خود کفیل ہو اور اتنی وسیع نہ ہو کہ اس میں آئینی حکومت نہ چل سکے۔ اسے اتنا چھوٹا ہونا چاہیے جس میں شہری ایک دوسرے کے کردار کو جان سکیں گے، بصورت دیگر انتخابات اور قانونی مقدمات کے بارے میں صحیح فیصلے نہ ہو سکیں گے۔ اس کا رقبہ اتنا چھوٹا ہونا چاہیے جس کا ایک پہاڑی کی چوٹی سے مکمل طور پر جائزہ لیا جا سکے۔ 1326 اس میں درآمد اور برآمد ہو، تجارت ہو سکے۔ 1327
اس میں نامطابقت معلوم ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے کام کرتے ہیں انہیں شہریت نہیں ملنی چاہیے۔ شہریوں کو کاریگروں یا تاجروں کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ ایسی زندگی کے رذیل یا نیچ اور فضیلت کے لیے ضرر رساں ہیں۔ نہ ہی انہیں دہقان ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ شہریوں کے پاس املاک ہوں، لیکن دہقان مختلف قسم کی نسل کے غلام ہونے چاہیے۔ 1330 شمالی نسلیں بہادر ہوتی ہیں اور جنوبی ممالک میں رہنے والے لوگوں کا فہم بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے جنوبی علاقوں میں رہنے والی نسلیں غلام ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ شجاع ہوں گی تو یہ بات تکلیف دہ ہے۔ صرف یونانی ہی بہادر بھی ہوتے ہیں اور ذہین بھی۔ ان کے یہاں حکومت کا نظم و نسق بھی غیر متمدن قوموں کی بنسبت بہتر رہا ہے۔ اگر یہ سب ایک ہی روش اختیار کر لیں تو ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ 1327 یہاں سکندر کے حوالے سے توقع ہو سکتی ہے، لیکن حوالہ کوئی نہیں ہے۔ ریاستوں کے رقبے کے سلسلے میں ارسطو مختلف پیمانے پر وہی غلطی کرتا ہے جو کہ بہت جدید لبرل کرتے ہیں۔ ریاست اس قابل ہونی چاہیے کہ جنگ میں اپنا دفاع کر سکے اور آزادی کے کلچر کو زندہ رہنا ہے تو پھر ریاست اس قابل ہو کہ بغیر کسی مشکل کے خود کا دفاع کر سکے۔ ریاست کی وسعت کا انحصار جنگ میں استعمال ہونے والی صنعت اور تکنیک پر منحصر ہے۔ ارسطو کے زمانے میں شہری ریاست متروک تھی، کیونکہ وہ مقدونیہ کے خلاف اپنا دفاع نہ کر سکی۔ اس مفہوم میں آج تمام یونان بشمول مقدونیہ متروک قرار پایا ہے۔ جیسا کہ حال ہی میں ثابت ہوا ہے، آج یونان کے لیے یا کسی بھی اور چھوٹے ملک کی مکمل آزادی کی حمایت اتنی ہی بے معنی ہے جیسے کہ کسی ایک شہر کی آزادی کی مکمل حمایت کرنا، جس سے بلندی سے تمام تر کو پوری طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کسی ریاست کے لیے اس وقت تک حقیقی آزادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک ریاست یا ایک اتحاد اس قدر مضبوط نہ ہو کہ وہ کسی بیرونی فتح کی کوشش کو اپنی کوششوں سے پیچھے نہ دھکیل دے۔ امریکہ اور کل سلطنت برطانیہ سے کم کوئی ریاست اس ضرورت کو اطمینان بخش طریقے سے پورا نہیں کر سکتی، اور شاید یہ وحدت سے بھی بہت کم ہو۔ یہ کتاب جس حالت میں ہم تک پہنچی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نامکمل ہے۔ یہ تعلیم کی بحث پر ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم صرف ان بچوں کو ملے گی جنہیں آگے چل کر شہری ہونا ہے۔ غلاموں کو مفید فن سکھائے جاتے ہیں، جیسے کہ کھانا پکانا، لیکن یہ تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ بچے ایسے سانچے میں ڈھالنا چاہیے جو طرز حکومت کا تقاضا ہو۔ اس لیے مختلف طرز حکومت میں مختلف نوعیت کی تعلیم ہوگی، یعنی آیانیت یا جمہوریت کے مطابق۔ تاہم اس بحث پر ارسطو یہ فرض کر لیتا ہے کہ شہریوں کو سیاسی اقتدار میں شریک ہونا ہے۔ بچوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو ان کے لیے مفید ہو، لیکن جسے سیکھ کر وہ پستی اختیار نہ کریں۔ مثال کے طور پر انہیں کوئی ایسا فن نہیں سکھانا چاہیے جس سے ان کے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو یا وہ روپیہ کمانے کے قابل ہو جائیں۔ انہیں ورزش کرنے میں بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ انہیں کوئی پیشہ ورانہ ہنر بھی نہیں سیکھنا چاہیے۔ جو لڑکے اولمپک کھیلوں کی تربیت حاصل کرتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ امر واقعی تجربہ میں آیا ہے کہ جو لڑکے فتح یاب رہتے ہیں وہ بڑے ہو کر مشکل ہی سے فاتح بنتے ہیں۔ بچوں کو مصوری سیکھنی چاہیے تاکہ وہ انسانی بدن کے حسن کی تحسین کر سکیں۔ انہیں یہ علم بھی دینا چاہیے کہ وہ مصوری اور سنگ تراشی کے ان فن پاروں کی تحسین کر سکیں جن میں اخلاقی تصورات مضمر ہوں۔ انہیں علم موسیقی اور موسیقی کے آلات بجانا اس حد تک سیکھنا چاہیے جن سے وہ موسیقی سے انتقادی طور پر لطف اندوز ہو سکیں، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ خود گانے بجانے لگیں، کیونکہ کوئی آزاد شہری اس وقت تک گاتا بجاتا نہیں جب تک وہ نشے میں نہ ڈوبا ہو۔ انہیں یقیناً لکھنا پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، باوجود یہ کہ ان فنون کی افادیت بھی ہے، لیکن تعلیم کا مقصد فضیلت ہے، افادیت نہیں۔ ارسطو کی فضیلت سے جو مراد ہے اس نے اخلاقیات میں بیان کر دیا ہے، اور اس کتاب کا حوالہ اس کتاب میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ سیاسیات میں ارسطو کے بنیادی مفروضات کسی جدید مصنف کے مفروضات سے بہت مختلف ہیں۔ اس کے خیال میں ریاست کا مقصد مہذب شریف النفس انسان بنانا ہے، ایسے انسان جن میں
نجیبانہ ذہنیت کے ساتھ علوم و فنون کی محبت رچی بسی ہو۔ ایسا امتزاج اپنی انتہائی تکمیل میں پیریکلز کے ایتھنز میں موجود تھا، لیکن یہ عوام میں نہیں تھا، لیکن صرف کھاتے پیتے خوشحال لوگوں میں تھا۔ اس کے ٹوٹ پھوٹ پیریکلز کے آخری دنوں میں شروع ہو گئی۔ عوام الناس جو تہذیب یافتہ نہ تھے، پیریکلز کے دوستوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ امیر لوگوں کے استحقاق کا دفاع کریں، اور ایسا کرانے کے لیے دغا بازی، قتل، غیر قانونی آمریت اور غیر شریفانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے تھے۔ سقراط کی موت کے بعد یونانی جمہوریت کی ہٹ درمی کم ہو گئی اور ایتھنز قدیم تہذیب کا مرکز بنا رہا۔ بعد کے تمام تر پرانے وقت میں تہذیب اور اقتدار عموماً الگ رہے۔ اقتدار غیر مہذب سپاہیوں کے ہاتھ رہا اور تہذیب بے بس یونانیوں کے پاس جو اکثر غلام تھے۔ یہ صورتحال روم کے زمانہ عروج میں جزوی طور پر قائم رہی، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ یہ صورت سسروں سے پہلے اور موکس اور بلیس اور گیلیس کے بعد رہی۔ غیر متمدن اقوام کے حملے کے بعد شرفا شمالی غیر متمدن اور تہذیب یافتہ تیز فہم جنوبی کلیسائی۔ یہ صورتحالات کم و بیش احیاء علوم کے زمانے تک رہی۔ اس وقت عوام نے تہذیب حاصل کرنی شروع کر دی۔ احیاء علوم کے زمانے سے لے کر بعد ازاں مہذب شرفا کی حکومت کا یونانی تصور دھیرے دھیرے کم و بیش غالب رہا اور 18ویں صدی میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔